پوچھا گیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مومن زنا کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا زنا کر سکتا ہے، مومن زنا کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے۔ فرمایا کیا اللہ کے حبیب مومن دھوکہ دے سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، خیانت کر سکتا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا، مومن دھوکہ نہیں دے سکتا، مومن خیانت نہیں کر سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 8 سال کے ہیں، اپنی ماں کا وعدہ انہیں یاد ہے کہ میں اپنے ماں سے ایک عہد لے کر چلا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے پاس 40 اشرفیہ، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ 40 اشرفیہ اور شیخ کا سچ بولنا ان ڈاکوؤں کی ہدایت پر آنے کا سبب بنا۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سارا سامان ان کو واپس کر دیا، اور خود وہ ڈاکو شیخ کے قافلوں کو چھوڑنے گئے بغداد۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں پڑھنے لگے۔ دیکھو جو اللہ والا ہوتا ہے وہ یاد رکھنا وہ عالم ہوتا ہے، عالم کی صفت کے بغیر کوئی اللہ والا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھو تصوف یہ اعلیٰ مرتبے کی چیز ہے۔ نبی اپنی محنت سے نبی نہیں بنتا، صحابی اپنی محنت سے صحابی نہیں بنتا، لیکن ولی اپنی محنت سے ولی بن جاتا۔ یہ اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے ولایت۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ولایت میں اتنا بڑا مقام ہے جتنا مقام امام اعظم ابو حنیفہ کا فقہ کے اندر، اتنا بڑا مقام شیخ کا ہے ولایت کے اندر۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو روحانیت عطا کی تھی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں عنایت فرمائی تھی، اللہ کا قرب جو حاصل تھا، اس کا غلبہ اور اثر اتنا تھا کہ ان کے حلقے درس کے اندر جب وہ سبق دیا کرتے تھے قرآن و حدیث کا، 70,000 لوگ ان کے سبق میں بیٹھا کرتے، 70,000۔ ان کے علم کا یہ عالم تھا، اور ان کی آواز جس طرح پاس کے بیٹھے ہوئے لوگ سنا کرتے تھے، اسی طرح ان کی آواز 70,000 میں جو آخر میں بیٹھا ہوگا، یہ ان کی کرامت تھی، وہ بھی سنا کرتا۔ نہ مائک کی ضرورت تھی، نہ کسی اور آلہ اور اسباب کی ضرورت تھی، یہ شیخ کی کرامت تھی۔ ان کے درس کے اندر 400 دوات جو ہوتی ہے انک پوٹ، وہ جگہ جگہ رکھی جاتی تھی نوٹ کرنے کے لیے۔ جیسے کسی کو لکھنا ہے تو انک میں قلم ڈالا اور لکھنے کے لیے 400 دوات ان کے حلقے درس میں رکھے جاتے ہیں۔ اتنے بڑے عالم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں جب روحانیت اعلیٰ قسم کی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا کیا، شیطان ہمیشہ وہاں سب سے زیادہ حملے کرتا ہے جہاں سامان قیمتی ہوتا۔ ایسی بات ہے، چور کبھی خالی گھروں کے اندر نہیں جاتا چوری کرنے، چور ہمیشہ وہ مکان، وہ جگہ، وہ مقام ڈھونڈتا ہے جس کے اندر متاع ہو، سامان ہو، مال و زر ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیطان آیا۔ اب آپ دیکھیں علم کی ضرورت کہاں پڑتی، آ کے کہنے لگا میں اللہ ہوں۔ آپ وضو فرما رہے تھے نماز کے لیے، سامنے ایک روشنی آئی، شیخ میں اللہ ہوں، اور تم نے اتنی محنت کری ہے، تمہاری ساری عبادتیں قبول ہے، آئندہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم پر ساری نمازیں معاف، میں اللہ ہوں۔ سمجھ بات آ رہی؟ اگر یہاں شیخ کو علم نہیں ہوتا تو شیخ تو گمراہ ہوتے۔ شیخ کے دل میں خیال آیا، جب نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف نہیں ہے تو امت کے لیے کیسے ہو سکتی؟ وہ تو سب سے زیادہ محبوب نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، معاف ہونی ہوتی تو ان کے لیے ہوتی، ان کو تو بڑی مشقتیں جھیلنی پڑی، بڑی پریشانی مصیبتوں میں وہ رہے۔ تو شیخ نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شیطان چلا گیا۔ اب شیطان نے سوچا اب کیا کر رہے ہیں، شیخ تو ہمارے دام میں آنے کیوں نہیں، اب ہمارے جال میں پھنس نہیں رہے۔ تو دوسرے پیسرے سے شیخ کو آزمایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پھر شیطان آیا، کہ لگا تم نے اپنے علم کی وجہ سے شیطان کو تم پہچان گئے، اور تم نے اپنے علم کی وجہ سے شیطان کو منہ پہ مارا، شیطان بھاگ گیا، تم نے بہت اچھا کام کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً کہا اپنے علم کی وجہ سے نہیں، اللہ کے فضل کی وجہ سے ایسا۔ کمال انسان کے اندر خود ذاتی نہیں ہوتا، صلاحیت استعداد خود انسان کی ذاتی نہیں ہوتی، ہر چیز انسان کے پاس جو ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اس لیے خودکشی کرنا حرام ہے، اس لیے حرام ہے کیوں؟ جان آپ کی تو ہے نہیں، آپ نے اپنے آپ میں ڈالی ہے، وہ تو اللہ نے ڈالی۔ مال آپ کا تو ہے نہیں،
وہ تو اللہ نے آپ کو دیا. صلاحیت، استعداد، قوت، طاقت، جتنی بھی قوتیں آپ کے اندر مضمر ہیں وہ اللہ کی ہیں، آپ کے اندر نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے آپ کو موت کے ذریعے. جب کسی انسان کی موت آتی ہے، دنیا کی ساری میڈیکل سائنس ایک جگہ جمع ہو جائے، سارے روپیے پیسے اکٹھا کر لو، دنیا کی ساری مشینیں لے آؤ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے جان لینا ہے، میں لے کر رہوں گا. اور مجھے اگر کسی کو زندہ بچانا ہے تو دنیا کے لاؤ لشکر لے آؤ، دنیا کی ساری ٹیکنالوجی لے آؤ، میں وہاں سے بھی بچا کے دکھا دیتا ہوں. یہ اللہ کا نظام قدرت ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی ہیں، انسان کا اس میں کچھ بھی نہیں. آپ کی سانس یہ آپ کی نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے سانس لے رہے، مجھے بتاؤ. آپ کا پلک کا جھپکانا یہ اپنی مرضی سے، آپ جو ذائقہ لے رہے ہیں زبان سے یہ اپنی مرضی سے، آپ جو ناک سے سونگھ رہے ہیں خوشبو اور بدبو یہ اپنی مرضی سے. آپ ذرا غور کرو، آپ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی قدرتیں چھپی ہوئی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ذریعے امت کو اور ساری چیزوں کو بتانا چاہتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا یہ عالم، ان کے زمانے میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی 3. اور کیسی طلاق دی معلوم؟ اس نے کہا کہ میں دنیا میں ایسی عبادت کروں گا جو عبادت اس زمانے میں کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اگر میں ایسی عبادت نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق. تو اب اسے ایسی عبادت کرنی پڑے گی جو دنیا میں کوئی نہیں کر رہا. اس زمانے کے سارے مفتیان کرام، سارے مشائخ، سارے علماء کرام سر جوڑ کر بیٹھے، کہنے کہ کون سی قسم اس پاگل نے کھا لی ہے، دنیا میں جون سی بھی عبادت کرے گا کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہو. اگر نماز پڑھے گا تو ہو سکتا کوئی اس وقت نماز پڑھ رہا ہو، صدقہ دے گا دوسرا صدقہ دے سکتا ہے اس وقت. کوئی عبادت دنیا میں ایسی نہیں ہے جو تنہا کرے. سارے مفتیان کرام اس زمانے میں سر جوڑ کر بیٹھے کہ مسئلے کا حل نہیں نکلا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ لگائے درس کا، 70,000 طلبہ ان کے درس کے اندر بیٹھے. اس شخص کو لایا گیا، حضرت مسئلہ حل کرے، اس شخص نے یہ قسم کھائی ہے. اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، قسم اس نے کھائی ہے، اس کی بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوگی اس کی قسم کا، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. تو مفتیان کرام، علماء کرام کہنے لگے حضرت پہلے ہمیں بتا، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا، بعد میں آپ بتانا. انہوں نے کہا کہ جو بیت اللہ کا متولی ہے کعبے کا، اس سے بات کرو اور کہو کہ حرم آدھے گھنٹے کے لیے خالی کر دیا جائے. جب حرم پورا خالی ہو جائے گا وہاں کوئی طواف نہیں کرے گا، جو مطاف طواف کرنے کی جگہ ہے، طواف کرنے کی جگہ ہے، صرف یہ شخص طواف کرے گا، اس کی قسم پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی. اس لیے کہ دنیا میں طواف ایک ایسی عبادت ہے جو بیت اللہ کے سائے میں ہوتی اور کہیں نہیں ہو سکتی، اور طواف عبادت ہے. تو 15 منٹ کے لیے حرم کو خالی کیا گیا، اس شخص نے طواف کرا، طواف عبادت تھی، اس نے ایسی عبادت کری جو وہ تنہا پوری دنیا کے اندر کر رہا تھا، اس کی قسم بھی پوری ہوئی اور اس کی بیوی کو طلاق نہیں پڑی. یہ شیخ کے علم کا عالم. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت، آپ کی ولایت مسلم ہے، لیکن لوگوں نے ربیع الثانی کے مہینے کو فساد کی جڑ بنا رکھا ہے. ربیع الثانی کے مہینے کو 11ویں کے نام پر مذاق بنا رکھا ہے لوگوں نے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ نہیں پتا، ان کی تعلیم نہیں معلوم، ان کے فرمودہ ارشادات نہیں معلوم. ان کی کتاب غنیت الطالبین، جہاں انہوں نے اپنی باتیں لکھی ہیں، مسلک حنبلی تھے کہ میرے بعد میرے اجل خلفاء کو یہ نصیحتیں ہیں، میرے مریدوں کو یہ نصیحتیں ہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے غنیت الطالبین کے اندر لکھی ہیں. لیکن قوم کو یہ نہیں معلوم. قوم کو یہ معلوم ہے کہ ربیع الثانی 11ویں کے مہینے میں شیخ کے نام کی دیگ چڑھے گی، چاہے قرض لے کر چڑھے، اور پوری دنیا کی دعوت ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہم تو شیخ کے نام پہ کھلاتے رہیں گے، شیخ کا دامن چھوڑیں گے نہیں. ہم کہتے چھوڑنا بعد میں، پہلے پکڑو تو صحیح، پہلے شیخ کا دامن پکڑ لو پھر بعد میں چھوڑنا. شیخ کی تعلیم کا امت نے یہ مذاق بنا رکھا. دیکھ، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ایک سیب کھانے کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ملکیت کا نہیں ہے. اس باغ کے مالک کے پاس گیا، اس سے معافی مانگی، اس کی خدمت کری 1 سال. یہ عالم ہے شیخ کے والد. وہ خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے بڑے مقام پر فائز ہیں. سب سے بڑا مرتبہ ولایت میں غوث کا ہوتا ہے، اس کے بعد ہوتے ہیں قطب، پھر ہوتے ہیں ابدال، پھر ہوتے ہیں اولیاء. اتنا بڑا مقام و مرتبہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جس طرح امام ابو حنیفہ کا مرتبہ مقام فقہ کے اندر. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عالم تقوی کا، طہارت کا یہ عالم، بجائے اس کے کہ آپ 11ویں کی دیگیں چڑھاتے، شیخ کی تعلیم کو اخذ کرتے، لیتے، دل میں رکھتے، ان جیسا تقوی حاصل کرتے، ان جیسی طہارت حاصل کرتے،
تو آپ کو اللہ نہ ملتا، آپ کو اللہ تعالی کی نظروں میں آپ محبوب ہوتے، اس لیے ان کے لقب کے ساتھ محبوب سبحانی لگایا جاتا، محبوب سبحانی، ذل رحمانی، یعنی دنیا کے اندر شیخ کا سایہ یہ رحمان کی رحمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے انہیں کہتے ہیں محبوب سبحانی۔ آج لوگ ان کے نام پر خرافاتیں، ان کے نام پر دیگیں، ان کے نام پر چڑھاوے، ان کے نام پر یہ ساری خرافاتیں امت کر رہی ہے، لیکن ان کی سیرت سے امت اتنی دور ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو اپنے اکابر کا، اپنے اسلاف کا، اپنے اولیاء کرام کا مشن یاد رہنا چاہیے، ان کی ولادت سے کچھ نہیں ہو۔ لوگوں کو ہم نے کہا لوگوں کو نبی کی ولادت یاد ہے، لوگوں کو نبی کی سیرت یاد نہیں۔ اسی طرح لوگوں کو یہ تو یاد ہے کہ ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو شیخ کا انتقال ہوا، اب شیخ کی ہم روح کو ایصال ثواب پہنچائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ تو یاد ہے۔ یہ یاد نہیں ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کس طرح گزاری۔ پڑھائی کے زمانے کے اندر 28 دن آپ بھوکے رہے، پڑھائی کے زمانے کے 28 دن آپ بھوکے رہے۔ جو اسٹوڈنٹ جو لائف ہوتی ہے، طالب علمانہ زندگی ہوتی ہے، اس میں بڑا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، اس میں بڑی بڑی مصیبتیں پیش آتی ہیں۔ 28 دن بھوکے رہے، والدہ نے 6 مہینے کے بعد ان کو رخت سفر بھیجا کہ میرے بیٹے عبدالقادر کو یہ ساری چیزیں دے۔ اس میں سو کا گوشت تھا، اس میں ڈرائی فروٹ تھے۔ اب وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو شخص دینے آیا تو ان کو دیے، دینے کے بعد آپ جیسی باہر نکلے آپ نے دیکھا 70 مشائخ بھوکے بیٹھے ہیں، 70 مشائخ بھوکے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے شیخ سے تقاضا کر دیا کہ بیٹا تمہارے پاس کچھ ہو تو مجھے دے دو۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سامان والدہ نے بھیجا تھا مدرسے کے لیے، وہ سارا کا سارا ان 70 شیخوں میں تقسیم کر دیا۔ اور یہ تو تعلیمی کے اندر ان کی ساری باتیں لکھی ہیں۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ کا سامان تھا، آپ نے ان کو کیوں دے دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یار مجھے یہ شرم آئی اس بات پر کہ میں کھاؤں میرا بھائی بھوکا رہے۔ آپ سوچ رہے کہ اس بات پر شرم آئی؟ شرم اس بات پہ نہیں آئی کہ میں پیسے لٹاتے رہوں اور محلے میں بھوکے لوگ، اس پر شرم نہیں آئی۔ شرم اس بات پہ آئی کہ میں کھاؤں میرا پڑوسی بھوکا رہے، اس پر شرم آئی شیخ۔ یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سارا کا سارا ان 70 مشائخ کو کھانا کھلا دیا۔ اس لیے دین جو ہے وہ انہی شخصیت سے لینا چاہیے جو معتبر اور مستند ہو۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے قدموں پہ ہمیں چلنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔